سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم لا الہ الا اللہ، اس میں اللہ رب العزت کی توحید ہے۔ جتنے بھی انبیاء اللہ رب العزت نے اس کائنات میں بھیجے، کم و بیش 1,24,000 انبیاء اللہ نے بھیجے، اور ہر ایک نے آ کر توحید کی دعوت دی، اللہ کی طرف بلایا۔ کلمے کے 2 جز ہیں، لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ۔ پہلا جز وہی رہا، دوسرا جز تبدیل ہوتا رہا۔ آدم علیہ السلام کو کلمہ ملا، لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ۔ پہلا جز وہی رہا، دوسرا جز تبدیل ہوتا رہا۔ اس طرح دوسرا اس کے بعد انبیاء آئے، حضرت نوح علیہ السلام۔ پہلا جز کلمے کا وہی رہا، دوسرا تبدیل ہوا، لا الہ الا اللہ، نوح نجیح اللہ۔ اسی طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام آئے تو انہیں بھی کلمہ ملا، کتاب ملی، لیکن کلمے کا دوسرا جو جز ہے وہی رہا، پہلا جز جو ہے تبدیل نہیں ہوا، دوسرا تبدیل ہوا، لا الہ الا اللہ، عیسیٰ روح اللہ۔ اب آخر میں امام الانبیاء، تاجدار ختم الرسل، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم اور نبوت کا تاج آپ کے سر سجا دیا گیا۔ اب قیامت تک کسی نبی نے نہیں آنا، تو آپ کو کلمہ ملا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ لا الہ الا اللہ کے اندر جو توحید بیان کی گئی ہے بڑی عجیب انداز میں، کہ کوئی بھی لائق نہیں ہے عبادت کے سوائے اللہ رب العزت کے۔ اب پوری کائنات میں کوئی چیز ایسی ہے ہی نہیں جس کی ہم عبادت کر سکیں، کوئی چیز اس قابل ہے ہی نہیں کہ ہم اس کے سامنے جھکیں، اس کے سامنے سجدہ کریں، کوئی اس قابل ہے ہی نہیں، لائق ہے ہی نہیں۔ وہ ایک ہی ذات ہے تو اللہ رب العزت کی ذات ہے، جس کے سامنے جھکا جائے، سجدہ کیا جائے، عبادت کی جائے۔ یہی کلمے کا مقصد ہے، لا الہ الا اللہ، یعنی کوئی چیز اس قابل نہیں ہے کہ اس کے سامنے جھکیں، عبادت کریں، سجدہ کریں، وہ صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اور یہ کلمہ جو ہے مقصد زندگی ہے، کہ ہم اللہ رب العزت کی بندگی اس انداز سے کریں جس انداز سے اللہ رب العزت کو بندگی ہماری پسند آ جائے، راضی ہو جائے۔ اور راضی کیسے ہوں گے اللہ رب العزت؟ جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق بندگی کریں گے۔ اب اگر کوئی بندگی یوں کرے کہ مندر میں جا کر پوجا پاٹ کرے، تب بھی اللہ پاک راضی نہیں ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کسی اور نبی کے اتباع کرے، تب بھی اللہ پاک راضی نہیں ہوں گے۔ اللہ پاک کی رضا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہم اللہ کو راضی کریں گے تو اللہ پاک راضی ہوں گے۔ تو لا الہ الا اللہ مقصد زندگی ہے، محمد الرسول اللہ یہ طریقہ ہے، اس انداز سے اپنانا ہے۔ اب یہ جہالت کی باتیں ہوتی ہیں، لوگ یوں کہہ دیتے ہیں کہ بھائی ہر بندہ اپنے مذہب کے مطابق، ہر بندہ
جس طرح جی چاہے آزادی سے مذہب کے مطابق عبادت کرے، اس کو کرنے دے۔ اب یہودی اگر اپنی اس کے مطابق عبادت کرتا ہے، ہندو اپنے اس کے مطابق عبادت کرتا ہے، سکھ اپنے مطابق عبادت کرتا ہے، تو ان کی عبادتیں قبول نہیں ہوں گی جب تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق عبادت نہ کر لے۔ تو ہر آدمی اپنے مذہب کے مطابق نہیں کر سکتا، بلکہ مذہب صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چلے گا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لا تقوم الساعة حتى يقال في الأرض اللہ اللہ۔ یہ پوری کائنات اس وقت تک قائم ہے، باقی رہے گی جب تک پوری زمین میں، کائنات میں ایک بندہ بھی اللہ کا نام لینے والا رہے گا، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہو سکتی۔ حدیث مبارکہ میں پوری روئے زمین پر جب کوئی بھی نہیں رہے گا اللہ کا نام لینے والا، تب اللہ رب العزت جو ہے قیامت کو قائم فرمائیں گے اور پوری کائنات فنا ہو جائے گی، اب قیامت شروع ہو جائے گی۔ جب تک ایک بندہ بھی اللہ کا نام لینے والا رہے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت برپا نہیں فرمائیں گے۔ اب جو کلمہ ہے، یہ کلمہ ہمارا ٹھیک ہوگا تو سارے اعمال ٹھیک ہوں گے۔ سارے اعمال کا ٹھیک ہونا کلمے پر منحصر ہے۔ اب کافر لوگ ہیں، بہت سارے کام ایسے کرتے ہیں جو نیکی کے کام ہوتے ہیں، کئی کام ایسے کر جاتے ہیں جو اچھے کام ہوتے ہیں۔ اب ان کا اجر ثواب ان کو جو ہے تب ملتا جب وہ کلمہ پڑھ لیتے، مسلمان بن جاتے، ان کو اجر دنیا میں بھی ملتا، آخرت میں بھی ملتا۔ لیکن ان کے پاس کلمے کی دولت نہیں ہے، اس لیے انہیں ثواب و اجر کچھ نہیں ملتا۔ تو جب بندے کا کلمہ ٹھیک ہوتا ہے تو نماز بھی ٹھیک ہے، کلمہ ٹھیک ہوگا تو زکوٰۃ بھی آپ کی ٹھیک ہے، کلمہ ٹھیک ہے، صدقہ خیرات کریں گے وہ بھی ٹھیک ہوگا۔ کلمے پر آپ کا ایمان اگر ٹھیک نہیں ہے تو باقی جتنے بھی اعمال کریں گے وہ اعمال آپ کے ٹھیک نہیں ہوں گے، قبول نہیں ہوں گے، مردود کہلائیں گے۔ چونکہ تمام اعمال کی چابی جو ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ جنت میں کئی دروازے ہیں، نماز والوں کے لیے الگ دروازہ ہے، باب الصلاۃ، اس دروازے سے پکارا جائے گا کہ نمازی اس دروازے سے آ جائیں۔ باب الریان، روزہ داروں کے لیے ایک الگ دروازہ ہے، اس دروازے سے پکارا جائے گا کہ روزہ دار اس دروازے سے آ جائیں۔ باب الزکوٰۃ، زکوٰۃ دینے والوں کے لیے یہ الگ دروازہ ہے، ان کو الگ آواز لگے گی کہ آپ لوگ یہاں سے آ جائیں۔ تقوی والے الگ، ان کے لیے آواز لگے گی۔ اسی طریقے سے باب الجہاد، یہ الگ دروازہ ہے جنت کا، اس دروازے سے وہ لوگ داخل ہوں گے جو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے ہوں گے۔ مجاہدین کے لیے آواز لگے گی کہ آ جائیں، اس دروازے سے داخل ہو جائیں۔ گویا زکوٰۃ والے الگ دروازے سے، روزہ رکھنے والے، جہاد کرنے والے، تقوی والے، نماز پڑھنے والے، صدقہ زکوٰۃ دینے والے، ہر اعمال کے لیے الگ دروازے ہیں۔ اور تمام اعمال کی جو کنجی ہے، چابی ہے، وہ کلمے کی چابی ہے، لا الہ الا اللہ۔ تو جب کلمہ ٹھیک ہوگا تو سارے اعمال ٹھیک ہوں گے، کلمہ ٹھیک نہیں ہے تو باقی اعمال بھی ٹھیک نہیں ہوں گے۔ کلمہ ٹھیک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے دل میں یہ یقین، ایمان ہو پوری کائنات میں کوئی چیز
چیز انسان کو نقصان نہیں دے سکتی جب تک اللہ رب العزت کا حکم نہ ہو، اور کوئی چیز نفع بھی نہیں دے سکتی جب تک اللہ رب العزت کا حکم اس میں شامل نہ ہو۔ جب یہ عقیدہ ہوگا، ایمان ہوگا، تو سمجھ لیں کہ آپ کا کلمہ ٹھیک ہے اور سارے اعمال قبول ہیں اللہ رب العزت کے ہاں۔ بایزید بستامی رحمہ اللہ ایک بڑے بزرگ ہیں۔ اصل جو ان کا نام تھا ابو یزید تھا۔ اب اس کے متعلق بھی سمجھ لیں کہ کوئی نام برا نہیں ہوتا۔ اگر کوئی آدمی اچھے نام والا برے کام کرتا ہے تو وہ برے کام اس کی ذات کی حد تک ہیں، نام اس سے برا نہیں ہوتا۔ جیسے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل ایک جو آدمی تھا، وہ اس کا نام عبد الرحمن نام تھا۔ اب حدیث مبارکہ میں آتا ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تسموا باسماء الانبیاء واحب الاسماء الی اللہ عبد اللہ وعبد الرحمن۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ انبیاء کے دو بہترین نام ہیں، عبد الرحمن اور عبداللہ، ان کے مطابق آپ نام رکھا کرو۔ اب یہ اللہ کے نام ہے عبد الرحمن اور عبداللہ۔ اب جو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قاتل تھا، اس کا نام عبد الرحمن تھا۔ اب آپ کہیں کہ یہ عبد الرحمن نام نعوذ باللہ برا ہے۔ نام کوئی برا نہیں ہے، اگرچہ وہ قاتل جو تھا وہ بذات خود برا تھا، نام میں کوئی برائی نہیں تھی۔ جس طرح یزید ہے، یزید خاندان نبوت کا قاتل ہے، فاسق فاجر شرابی تھا، زانی تھا، بدکار تھا، سب کچھ تھا، لیکن ہم نام برا نہیں کہہ سکتے کہ یزید نام برا تھا۔ یزید خود آدمی برا تھا، نام میں کوئی برائی نہیں۔ تو پتہ یہ چلا کسی نام میں کوئی برائی نہیں ہوتی، انسان خود برا ہوتا ہے۔ انسان کے برا ہونے میں انسان کسی کو نام کو برا نہیں کہہ سکتا۔ بایزید بستامی رحمہ اللہ کو القاء ہوا الہام یہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اللہ کے نیک بندوں کو ہوتا ہے، وہ اللہ کی طرف سے ایک بات چیت ہوتی ہے، اور جو خواب آ جائے اللہ والوں کو، نیک لوگوں کو، وہ ایک حکم بھی ہوتا ہے، اور ان کے خوابوں کی حقیقت بھی ہوتی ہے۔ میرے جیسے یا آپ جیسے کوئی خواب دیکھے تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا۔ ہاں، انبیاء نیک لوگ جو خواب دیکھیں ان کا اعتبار ہے، ان کی بات بھی مانی جاتی ہے۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا بیٹے کو ذبح کرنے کا، اب یہ خواب نہیں تھا، حکم تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ قربانی کرو۔ تو بایزید بستامی رحمہ اللہ کو القاء ہوا الہام کے ذریعے سے۔ الہام یہ ایک یوں سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بات چیت ہوتی ہے اپنے نیک بندوں کے ساتھ۔ الہام ہوا بایزید بستامی رحمہ اللہ کو کہ آپ فلاں جگہ چلے جاؤ، وہاں یہودیوں کا ایک بہت بڑا مجمع لگا ہوا ہے، اور اس مجمع میں 80,000 کے قریب لوگ ہیں، اور ان کا ایک پادری ہے، وہ تقریر کر رہا ہے جس پر لوگ خوشیاں منا رہے ہیں، جشن منا رہے ہیں۔ بایزید بستامی رحمہ اللہ کو حکم ہو کہ آپ اس مجمع میں چلے جاؤ، لیکن آپ نے اپنے اسلامی لباس میں نہیں جانا، لباس بھی آپ نے ان کا پہننا ہے، اور عام آدمی بن کے جانا ہے ان کے مجمع میں۔ بایزید بستامی رحمہ اللہ جب ان کا لباس پہن کر ان کے مجمع میں پہنچے، 80,000 کا مجمع ہے، اور یہودی ان کا جو پادری ہے وہ بڑا
بولنے والا بندہ تھا اور بڑی خطیبانہ انداز میں تقریر کر رہا تھا اور اس کی بڑی زبان چل رہی تھی اور لوگ جشن منا رہے تھے، خوشیاں منا رہے تھے۔ حدیث پاک میں آتا ہے نا ان من البیان لسحرا، بعض بیان ایسے جادو ہوتے ہیں کہ جو دل میں جادو کی طرح اثر کرتے ہیں۔ تو بعض ایسے خطیب ہوتے ہیں، تو پادری ایسا تھا کہ اس کا بڑا زبردست بیان چل رہا تھا، جیسے ہی بایزید بستامی رحمہ اللہ مجمع میں گئے، انہوں نے روحانی توجہ اس پر ڈالی، اس کی زبان وہیں بند ہو گئی۔ جب زبان بند ہو گئی تو لوگوں نے کہا کہ پادری سے کیا ہو گیا بھائی، پہلے تو آپ بہترین بیان کر رہے تھے، اب آپ کی زبان نہیں چل رہی، بند ہو گئی، کیا وجہ ہے، کیا بات ہے؟ اس پادری نے کہا کہ قد دخل فیکم محمدی، اب اس مجمع کے اندر ایک محمدی کلمہ پڑھنے والا آ کر بیٹھ گیا ہے، جس کی وجہ سے میری زبان بند ہو گئی ہے، اب زبان نہیں چل رہی۔ مجمع سارا حیران، کون محمدی آ کر بیٹھ گیا۔ اب بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ عام حالت میں انہی کے لباس میں جا کے بیٹھے، کسی کو کیا پتہ چلتا کون ہے۔ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ عام لباس میں بیٹھے، پادری نے اعلان کیا کہ بھائی میں محمد کا واسطہ دیتا ہوں جس کا کلمہ پڑھنے والا ہے، اور اللہ کا واسطہ دیتا ہوں جس کو ماننے والا ہے، محمدی مجمع میں کوئی بھی ہے وہ کھڑا ہو جائے۔ اب بایزید بستامی رحمہ اللہ جب آپ وسلم کا واسطہ، اللہ کا واسطہ دیے، فوراً مجمع میں سے کھڑے ہوئے۔ 80,000 کا مجمع ایک بڑی تعداد ہے، وہیں اپنی جگہ پر کھڑے ہو گئے۔ سارے یہودی آپ کی طرف لپکنے لگے مارنے کے لیے۔ یہودی پادری نے کہا کہ بھائی خبردار کوئی بھی آگے نہ پڑے، سب بیٹھ جاؤ۔ پورا مجمع بیٹھ گیا۔ یہودی پادری نے کہا کہ بھائی آپ رہنے دو، میں خود ان سے مناظرہ کر لوں گا، میں خود ان سے نمٹ لوں گا، آپ سب بیٹھ جاؤ۔ سب بیٹھ گئے۔ مناظرہ شروع ہوا، تقریباً 100 سے زائد سوالات کیے گئے، جن کا جواب بایزید بستامی رحمہ اللہ نے دیا، اور آخر میں پھر ایک سوال بایزید بستامی رحمہ اللہ نے اس پادری سے بھی کیا۔ مناظرہ بڑا دلچسپ مناظرہ ہوا اور بڑے عجیب عجیب سوالات کیے گئے۔ سارے سوالات کے جواب بایزید بستامی رحمہ اللہ دیتے گئے اور پورا مجمع سنتا گیا۔ 80,000 کا مجمع تھا۔ پادری نے سب سے پہلا جو سوال کیا وہ کہنے لگا کہ بھائی ایسا عدد بتاؤ ایک ہو اس کا دوسرا نہ ہو۔ بایزید بستامی رحمہ اللہ نے فوراً جواب دیا، فرمایا کہ اللہ احد لا ثانیۃ لہ، وہ اللہ کا ایک ہی عدد ہے جس کا دوسرا عدد نہیں آ سکتا، دوسرا کوئی ہو نہیں سکتا اللہ پاک کی طرح۔ پادری کے سمجھداری دیکھو، ایسے عجیب عجیب سوال۔ دوسرا سوال پادری نے کیا کہ بھائی یہ بتاؤ کہ 2 عدد ایسے بتاؤ جس کا تیسرا نہ ہو، تیسرا اس کا عدد نہ ہو۔ بایزید بستامی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ وہ دن اور رات ہیں، ان کے ساتھ تیسرا عدد نہیں آ سکتا۔ تیسرا سوال پادری نے پھر یہ کیا کہ یہ بتاؤ ایسے 3 عدد بتاؤ جس کا جو ہے چوتھا نہ ہو۔ بایزید بستامی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ عرش، کرسی، قلم، تیسرا نہیں آ سکتا۔ پھر پادری نے سوال کیا کہ یہ بتاؤ 4 ایسے عدد بتاؤ جن کا 5واں نہ ہو۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کی آخری 4 کتابیں ہیں، زبور، تورات، انجیل، قرآن، اس کے بعد 5ویں کتاب نہیں ہو سکتی۔ پھر پادری نے کہا کہ 5 ایسے بتاؤ لفظ عدد جن کا چھٹا نہ ہو۔ بایزید بستامی رحمہ اللہ نے فوراً حاضر دماغی سے جواب دیا، فرمایا کہ 5 نمازیں ہیں، 6 نہیں ہو سکتی۔ پھر پادری نے کہا کہ ایسا بتاؤ
6 عدد بتاؤ جس کا 7واں نہ ہو۔ بایزید بستامی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ وہ 6 دن ہیں جن کا 7واں نہیں آ سکتا، وہ 6 دن ہیں۔ پھر پادری نے کہا کہ ایسا بتاؤ کہ جس کا 7واں عدد نہ ہو۔ بایزید بستامی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ وہ زمین و آسمان ہیں جن کا 7واں نہیں آ سکتا۔ پھر پادری کہنے لگا کہ یہ بتاؤ 8 عدد بتاؤ جن کا 9واں نہ ہو۔ بایزید بستامی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ وہ حاملین عرش کے جو فرشتے ہیں وہ 8 ہیں، 9 نہیں ہو سکتے۔ قرآن مجید میں اللہ پاک فرماتے ہیں نا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ۔ اللہ تعالیٰ کا جو عرش اٹھانے والے فرشتے ہیں وہ 8 ہیں، 9 نہیں ہیں۔ وہ 9 ہو بھی نہیں سکتے، 8 ہی رہیں گے۔ پھر پادری کہنے لگا ایسا 9واں عدد بتاؤ جس کا 10واں نہ ہو۔ تو پھر آپ نے قرآن کی آیت پڑھی وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ 9 رَهْطٌ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ۔ پھر پادری کہنے لگا کہ 12 بتاؤ جس کے 13واں عدد نہ آئے۔ آپ نے قرآن کی آیت پڑھی إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ 12 شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ، کہ اللہ تعالیٰ نے 12 مہینے بنائے ہیں، 13 مہینے نہیں ہو سکتے۔ پھر اس نے پادری نے سوال کرتے یہاں تک رکا نہیں، کئی سارے سوالات ہیں لیکن میں مختصر کر رہا ہوں۔ پادری کہنے لگا یہ بتاؤ اب یہ جتنے جانور ہیں ان کی آوازوں کے بارے میں پوچھا کہ کتا بھونکتا ہے، بیل آواز نکالتا ہے، تو اس کی آواز کا کیا مطلب ہوتا ہے، کیا تسبیح پڑھ رہا ہوتا ہے۔ پادری کہنے لگا کہ یہ بتاؤ کہ جب کتا بھونکتا ہے تو کیا کہتا ہے، کیا تسبیح پڑھتا ہے۔ بایزید بستامی رحمہ اللہ نے کہا کہ وہ یہ تسبیح پڑھتا ہے وَيْلٌ لِأَهْلِ النَّارِ مِنْ غَضَبِ الْجَبَّارِ۔ اب یہ قرآن مجید میں نا أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ۔ اس پوری کائنات میں شمس و قمر، جتنے جانور ہیں، چوپائے ہیں، کیڑے مکوڑے ہیں، درخت ہیں، پتھر ہیں، کائنات کی ایک ایک چیز، ایک ایک ذرہ اللہ رب العزت کی تسبیح بیان کر رہا ہوتا ہے۔ ایک ایک چیز اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے۔ اب سب کی تسبیح بایزید بستامی رحمہ اللہ سے پوچھی تو سب کی تسبیح بیان، ان نے جواب دیا۔ پادری کہنے لگا بتاؤ جب بیل بولتا ہے نا، آوازیں نکالتا ہے، تو وہ کون سی تسبیح پڑھتا ہے۔ بایزید بستامی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ بیل جب بولتا ہے وہ یہ تسبیح پڑھتا ہے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ پادری کہنے لگا یہ بتاؤ جب گھوڑا ہنہناتا ہے اس وقت وہ کیا تسبیح پڑھتا ہے۔ بایزید بستامی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ گھوڑا یہ کہتا ہے سبحان حافظ اذا التقت الابطال اشتغلت الرجال بالرجال۔ پادری کہنے لگا کہ اونٹ کون سی تسبیح پڑھتا ہے۔ بایزید بستامی رحمہ اللہ نے جواب دیا کہ اونٹ یہ تسبیح پڑھتا ہے حسبی اللہ وکفا باللہ وکیلا۔ پادری کہنے لگا یہ بتاؤ مور کون سی تسبیح پڑھتی ہے۔ بایزید بستامی رحمہ اللہ نے کہا کہ مور یہ والی تسبیح پڑھتی ہے الرحمن علی العرش استوى۔ پادری کہنے لگا بتاؤ بلبل چہچہاتے وقت وہ کون سی تسبیح پڑھ رہا ہوتا ہے۔ بایزید بستامی رحمہ اللہ نے جواب دیا وہ یہ تسبیح پڑھتے ہیں سبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون۔ پادری کہنے لگا یہ بتاؤ مینڈک کون سی تسبیح پڑھتا ہے جب وہ آوازیں نکالتا ہے۔ بایزید بستامی رحمہ اللہ نے فرمایا وہ یہ تسبیح پڑھتا ہے سبحان المعبود فی البرار والقفار سبحان الملک الجبار۔ بایزید بستامی رحمہ اللہ سے پھر پوچھنے لگا، پادری کہنے لگا ناقوس
جب آواز نکالتا ہے وہ کیا تسبیح پڑھتا ہے؟ بایزید بستامی رحمہ اللہ نے فرمایا وہ یہ تسبیح پڑھتا ہے سبحان اللہ حقا حقا اطریا ابن آدم فی هذه الدنیا سوقا وغربا ما ترى فیہا یبقا۔ ہر چیز کی تسبیح بتا دی کہ ہر چیز جب بھی آوازیں نکالتی وہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہوتی، اونٹ کا بتایا، گھوڑے کا، ساری چیزوں، پوری کائنات میرے دوستو اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہوتی، ایک انسان ہے جو غافل رہتا ہے۔ ہر وقت کوئی نہ کوئی تسبیح، ہر چیز اللہ کی بیان کر رہی ہوتی۔ اب یہ اتنے سوالات کے بعد، جواب دینے کے بعد بایزید بستامی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اب میرا بھی حق بنتا ہے کہ میں بھی آپ سے ایک سوال کروں، بات کو میں سمیٹ رہا ہوں۔ بایزید بستامی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ میرا بھی حق بنتا ہے کہ میں بھی آپ سے، پادری سے کہنے لگے ایک سوال کرتا ہوں، اس کا جواب آپ کو دینا پڑے گا۔ وہ کہنے لگا بالکل میں دوں گا، کیوں نہیں۔ بایزید بستامی رحمہ اللہ نے فرمایا بتاؤ زمین و آسمان کی چابی کیا ہے؟ اب جب یہ سوال کیا 80,000 کا مجمع ہے، پورے مجمع میں سناٹا چھا گیا۔ جو اس کے سننے والے تھے، چاہنے والے تھے پادری کے، وہ کہہ رہے بھائی بولو نا، آپ کو جواب نہیں آتا کیا؟ وہ کہنے لگا پترو جواب تو آتا ہے، اگر میں جواب دوں گا تم سب کے سب مسلمان ہو جاؤ گے۔ مجمع کہنے لگا کوئی بات نہیں، آپ جواب تو دیں، بدنامی تو نہ ہو، آپ چپ ہو گئے۔ پادری نے کہا کہ بھائی اس کا جواب یہ ہے کہ زمین و آسمان کی جو چابی ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے۔ جیسے یہ کہنا تھا پورا 80,000 کا مجمع بیک زبان سب نے یہ گواہی دی لا الہ، آپ بھی میرے ساتھ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ 80,000 کا مجمع پورا مسلمان ہو گیا۔ اس جگہ پہلے جو ہے گرجا گھر بنا ہوا تھا، گرجا گھر کو توڑ کر پھر انہی لوگوں نے مسجد بنا دی۔ یہ ہے کلمے کی تبدیلی، لا الہ الا اللہ۔ یہ مقصد زندگی ہے۔ جب یہ کلمہ ٹھیک ہو جاتا ہے تو سب ٹھیک ہو جاتا ہے۔ کلمہ ٹھیک نہیں ہے تو سمجھ لے سارے اعمال ٹھیک نہیں ہوں گے، قبول بھی نہیں ہوں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو کچھ کہا گیا سنا گیا اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔